السلام علیکم جی۔ امیجیٹ گریٹیفیکیشن سنڈروم، امیجیٹ گریٹیفیکیشن سنڈروم کیا ہوتا ہے؟ یہ انسان کے اندر ایک ایسی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنا جو بھی کام کرے اس کا جلد از جلد اس کو نتیجہ ملے اور جلد از جلد وہ اس کو کامیابی ملے۔ دنیا میں کوئی چیز اس طرح نہیں ہوتی کہ جلد از جلد آپ کو مل جائے۔ جس طرح آپ بیج بوتے ہیں، پھر آپ اس کو بہت عرصے تک اس پہ پانی ڈالتے رہتے ہیں، اور پھر اپنے رائٹ کنڈیشن، رائٹ ایٹماسفیئر، رائٹ انوائرمنٹ کے اندر جا کے وہ بیج جو ہے چھوٹا سا پودا بنتا ہے، پھر بڑا ہو کے ایک درخت بنتا ہے، پھر آپ کو پھل ملتا ہے۔ زندگی بھی اسی طرح کی ہوتی ہے، لیکن انفارچونیٹلی آج کل ہماری یوتھ کے اندر وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں امیجیٹ گریٹیفیکیشن ہو، ہمیں بہت جلد از جلد نتیجہ ملے، ہم جلد از جلد کامیاب ہو جائیں، ہم جلد از جلد امیر ہو جائیں، ہم جلد از جلد بہت بڑے عہدے پہ چلے جائیں، اور ہمیں بہت زیادہ دولت پیسہ مل جائے۔ اور یہ کچھ اس میں میرا خیال ہے کہ بہت سے عوامل ہیں جو اس کے اندر عمل دخل کر رہے ہیں۔ ایک جو سب سے اہم چیز جو عمل دخل کر رہی ہے وہ ہمارے جو میڈیا ہے وہ بہت زیادہ رول پلے کر رہا ہے۔ میڈیا جو ہے وہ پرسونیفائی کرتا ہے، اور وہ جو ڈرامے ہوتے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں سوپ ڈراماز، تو سوپ ڈراماز جو ہیں اس کے اندر آپ دیکھیں کہ لوگ جو ہیں وہ بہت جلدی امیر ہو رہے ہیں، یا بہت بڑی امیر فیملیز ہیں، پیسہ، دولت، گاڑی، ہر چیز۔ تو اس وجہ سے اب وہ بچے جو ہیں، پہلے جو پرانے زمانے میں ڈرامے ہوتے تھے ان میں ایک پورا پروسیس بتاتے تھے۔ فلموں میں بھی دیکھیں کہ ایک پورا پروسیس تھا کہ ایک بندہ اگر غریب ہے تو وہ پھر دن رات محنت کر رہا ہے، اور بے محنت کرنے کے بعد پھر وہ امیر بنا۔ تو یہ جو ڈسکنیکٹ ہے کہ ایک محنت کر کے ایک چیز کو حاصل کرنا، ایک خاص عرصے تک محنت کرنا، کنسسٹنٹلی محنت کرنا، یہ جو موٹیویشن ہے وہ اب بچوں میں نہیں ہے۔ اور وہ اس وجہ سے ایک امیجیٹ گریٹیفیکیشن کے چکروں میں آپ دیکھیں کہ جب کسی بھی کارپوریٹ سیکٹر میں بچا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں جلدی مینیجر بن جاؤں، یا پھر وہ جلد آپ دیکھیں گے بچے کمپلین کر رہے ہوں گے کہ دیکھیں جی میں اتنی محنت کرتا ہوں تو مجھے کوئی صلاح نہیں ملتا، باس جو ہے مجھ سے خوش نہیں ہے، مجھے لگتا ہے کہ میں اس جاب میں فٹ نہیں ہوں۔ تو ہوتا کیا ہے کہ ہم جیسے بھی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ جلد از جلد ہمیں اس کا نتیجہ مل جائے، اور قدرت تو اس طرح نہیں کرتی، جلد از جلد آپ کو نتیجہ نہیں ملتا۔ پچھلے دنوں میں ایک نوبیل پرائز ونرز کو ہم فالو کر رہے تھے، تو وہ نوبیل پرائز ونر نے جب انہوں نے ون کیا نوبیل، تو انہوں نے اسی سنڈروم کے بارے میں کہا کہ بچے آپ امیجیٹ گریٹیفیکیشن سنڈروم سے باہر نکلیں، کہ آپ کو کسی چیز کا جلد از جلد نتیجہ نکلے گا۔ یہ جو نوبیل پرائز ونرز ہوتے ہیں، یہ جو سائنٹسٹ ہوتے ہیں، یہ تقریباً 18-20 آورز جو ہوتے ہیں پر ڈے کے حساب سے کوئی پچھلے 15-20 سال سے محنت کر رہے ہوتے ہیں، اور اس لیے محنت نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے ایک دن جا کے نوبیل پرائز ون کرنا ہے۔ ان کے اس کام میں لگن ہوتی ہے، پیشنیٹ ہوتے ہیں، لیب میں جاتے ہیں، صبح فرض کریں 9-10 بجے جاتے ہیں، رات کو 4-5-6 بجے تک واپس آتے ہیں وہ لوگ۔ تو جب آپ کانسٹنٹلی ان کا ایک مشن ہے، اس مشن کے ساتھ جڑے رہتے ہیں اور وہ محنت کرتے رہتے ہیں، تو آؤٹ کم کے طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو پھر نوازتا ہے کہ وہ جتنی بھی محنت کریں گے ان کو اس کا صلہ ملے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے بھی ہیں لیس الانسان الا ما سعی، انسان کو اتنا ہی ملے گا جتنی وہ محنت کرے گا۔ تو اینڈ رزلٹ تو اللہ تعالیٰ جو ہے بہت زبردست دیتے ہیں۔ تو انفارچونیٹلی ہماری یوتھ کے اندر، کیونکہ زیادہ تر اب ایک اور جو فیکٹر رول پلے کر رہا ہے وہ ہے میڈیا انگیجمنٹ، تو بچے بہت زیادہ میڈیا میں انگیج ہیں، اور اس میں وہ اپنا بہت قیمتی ٹائم جو ہے، جو ان کی پڑھائی کا بہت قیمتی ٹائم ہو سکتا ہے، اگر وہ ایک اچھے ایتھلیٹ بننا چاہ رہے ہیں تو وہ اگر گیم پہ کانسٹنٹلی جا کے محنت کریں اور اس کو اپنی گیم کو امپروو کریں، تو پھر وہ جا کے دنیا میں مشہور ہو سکتے ہیں یا کوئی اپنا نام پیدا کر سکتے ہیں، تو وہ نہیں کر رہے۔ تو میڈیا ڈسٹریکشن جو ہے وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے جی آج کل۔ بچوں کو چاہیے کہ میڈیا ڈسٹریکشن کے اوپر بھی اپنی توجہ کرے اور میڈیا ٹائم کو تھوڑا سا لمٹ کر لیں۔ رونالڈو کے سے جب یہ پوچھا گیا کہ تم بتاؤ کہ ٹیلنٹ کیا ہوتا ہے، تو اس نے بڑی زبردست سوچ کے کہا کہ ٹیلنٹ وداؤٹ ہارڈ ورک از نتھنگ۔ تو آپ جتنے بھی ٹیلنٹڈ ہیں، جتنے بھی اسکلفل ہیں، جو بھی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر صلاحیتیں رکھی ہیں، ہارڈ ورک کے بغیر کچھ نہیں ہے۔ رونالڈو نے اپنے آپ کو ٹرانسفارم کیا، آپ دیکھیں جس طرح اس کی پہلے شکل تھی، اور پتہ نہیں چائے بیچتا تھا اور بہت غریب سی فیملی سے بلانگ کرتا ہے، کتنا زیادہ دنیا میں کام اس نے نام حاصل کیا ہے۔ وہ اسٹرانگ بلیور ہے محنت کا، ٹھیک ہے۔ جب تک اپنے آپ کو آپ ٹف ٹائم نہیں دیں گے، محنت نہیں دیں گے، آپ دنیا میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ محمد علی کلے
جن کا نام پوری دنیا میں ہر کوئی جانتا ہے. محمد علی دنیا کے ون آف دا موسٹ پاپولر باکسرز ہیں ان دا ہول باکسنگ ہسٹری میں. تو محمد علی کے سے کسی نے پوچھا ہے کہ آپ کتنے بیٹھکیں لگاتے ہیں, کتنی دفعہ سٹ سٹینڈز کرتے ہیں. تو محمد علی نے کہا کہ میں تو کاؤنٹ اس کے بعد کرتا ہوں جب میرا جسم تھک جاتا ہے. آپ امیجن کریں نا, ہم تو ایک بندہ ہے وہ کہے گا جی میں 50 پش اپس یہ بیٹھکیں لگاتا ہوں, وہ تو آئی ڈونٹ نو کہ 60 70 80 100 لگانے کے بعد پھر وہ گنتا ہے 1 2 3 4. تو مقصد یہ ہے کہ جتنا آپ اپنے آپ کو ٹف ٹائم دیں گے اتنا آپ کامیاب ہوں گے. جو بندے اپنے آپ کو آسانی میں رکھیں گے, سہولت میں رکھیں گے, وہ پھر اپنے لیے کامیابی نہ سوچیں. سائمن فریڈ جو تھے وہ پہلے سمجھ لیں کہ سائنٹسٹ ہیں یا سائیکالوجسٹ ہیں جنہوں نے انکانشیس مائنڈ کا یہ والی ایبلٹی جو ایک ایبلٹی ہے اس سے ڈیفائن کیا کہ جو امیجیٹ گریٹیفیکیشن چاہتی ہے یہ ایک بیسیکلی جانوروں والی جبلت انسان کے اندر ہوتی ہے. انسان چاہتا ہے وہ جس طرح فرض کریں آپ کھانا سامنے دیکھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں اوہ ایک دم جاؤں اور ٹوٹ پڑوں اور کھا لوں. تو لیکن جب آپ دیکھتے ہیں کہ لوگ وہاں پہ بہت زیادہ ہیں اور برا لگے گا کہ میں دونوں ہاتھوں سے کھا رہا ہوں, تو پھر آپ تھوڑا سا پولائٹ ہو جاتے ہیں. پھر جب آپ دیکھیں جس طرح فورسز کے اندر یا بیوروکریسی کے اندر ٹیبل مینرز جب سکھائے جاتے ہیں تو وہ تھوڑا سا کھانا ڈالتے ہیں, اور حالانکہ ان کے اندر بھی کریونگ تو ہو رہی ہوتی ہے کہ کھانا بہت زیادہ کھائیں اور پیٹ بھر کے کھائیں, لیکن وہ تھوڑا سا ڈال کے اور اس کو کھانے کو کھاتے ہیں. تو ان کا جو ایڈ ہے انکانشیس مائنڈ ہے وہ امیجیٹ گریٹیفیکیشن کی طرف لے جانے والی پہلی چیز ہے جو سائمن فریڈ نے دریافت کی تھی اور ہمیں اس سے آگاہ کیا. اس میں ایک بڑی زبردست ایک ایکسپیریمنٹیشن ہے, اس کو کہتے ہیں مارش میلو ایکسپیریمنٹیشن. مارش میلو میں انہوں نے یہ کیا تھا کہ کچھ اسکول کے بچوں کو مارش میلوز کینڈیز دی تھیں اور انہوں نے بچوں سے کہا تھا کہ بیٹا یہ کینڈی جو ہے نا یہ لیکچر کے بعد یعنی کہ فرض کے گھنٹے کے بعد آپ نے کھانی ہے. تو 1 گھنٹے کے بعد انہوں نے آئے اور انہوں نے بچوں کو دوبارہ اسٹڈی کیا کہ کتنے بچوں نے وہ کینڈی کھائی ہے اور کتنے بچوں نے 1 گھنٹے تک اپنا صبر کیا. تو بہت سے بچے تھے انہوں نے کینڈیز کھا لی تھیں, ان سے صبر نہ ہوا, اور کچھ بچے ایسے تھے جنہوں نے وہ کینڈیز جو ہیں 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹے تک نہیں کھائیں, اپنے ٹیچر کی بات سنی اور کینڈی نہیں کھائی مارش میلو. تو بعد میں جب ان کی زندگیوں کو 20 25 30 سال بعد دوبارہ اسٹڈی کیا گیا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ جو بچے جنہوں نے بات نہیں سنی تھی اسی ٹائم پہ کینڈی کھا لی تھی وہ بچے اتنے زندگی میں کامیاب نہیں ہوئے ان کے بنسبت وہ بچے جنہوں نے کینڈیز کو نہیں کھایا, اپنے آپ پہ اپنے نفس پہ کنٹرول پایا, اپنی خواہش پہ کنٹرول پایا. تو زندگی میں کامیابی کا راز یہی ہے کہ آپ اپنی امیجیٹ گریٹیفیکیشن یعنی ایک دم بندہ کہ وہ جو میں نے آج محنت کی کل مجھے باس کے واہ تو نے تو بڑا وہ کام کیا, تو اس طرح ہوتا نہیں ہے. زندگی کے اندر آپ کو اپنی جگہ ایک بنانی پڑتی ہے, کانسٹنٹ ایفرٹس کرنی پڑتی ہیں. ایک شرم حشمت ایک سائیکالوجسٹ ہیں, انہوں نے کچھ وجوہات بتائی ہیں کہ ہم امیجیٹ گریٹیفیکیشن کی طرف کیوں جاتے ہیں. بہت سے چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ڈیزائر جو ہے کہ ہم لیٹ نہ ہو جائے, ہم کہتے ہیں ابھی کہ ابھی مجھے اس کا نتیجہ مل جائے. ابھی کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو آپ دیکھ لیں, کتنی زیادہ ایفرٹس ہیں, حالانکہ عرب میں ان کی کتنی رسپیکٹ تھی, اور پھر آپ کی ایک پوری ایفرٹس ہے, پھر اپنے وہاں پہ لوگوں نے کتنے ایذا رسانی کی, پھر اس کے بعد ہجرت کرنی پڑی, مدینہ چلے گئے, پھر وہاں پہ کتنی ایفرٹس ہیں, کتنی جنگ و جدل ہے, اور پھر جب آ کے فتح مکہ ہوتا ہے تو دیکھیں دیٹ از اے پیک, ایک جد و جہد بھری ایک زندگی ہے. اور اس کے بعد پھر آپ پوری زندگی بھی دیکھیں نا, پوری زندگی چھوٹی سی نبوت کے بعد کوئی 23 سال کی میرا خیال ہے زندگی ہے, اور اس کے درمیان اتنی جنگیں بھی ہو رہی ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم محنت اپنی رکھے ہوئے ہیں اور اپنی ایفرٹس اور اپنا جو آبجیکٹیویٹی ہے ان کی کتنی کلیئر ہے. تو اچانک کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر چاہتے تو کہتے کن فیکن, ہو جاتے, تمام دنیا والے مسلمان ہو جاتے, لیکن اس میں مزہ جو ہے وہ محنت کا ہے. مجھے ایک نارملی آپ دیکھیں آپ کو ہمیشہ وہ میچز یاد ہوں گے جن میں پاکستان نے لاسٹ بال کے اوپر کچھ کیا ہے, یہ لاسٹ اوورز کے اندر کیا ہے. آپ کو جاوید میاں کا میچ کیوں یاد آتا ہے؟ کیونکہ لاسٹ بال پہ یعنی وہ نیل بائٹنگ کانٹیسٹ ہے اور لاسٹ بال تک جاتا ہے. یا کہ آپ کو شاہد خان آفریدی کے وہ 6 چھکے, یا جو ابھی نسیم شاہ نے جو چھکا ہمارے افغانستان کے خلاف, تو یہ جب تک آخر تک ایک سنسنی پیدا ہوتی ہے, ایفرٹس لگی رہتی ہیں,
تو آپ کو ہمیشہ میچ یہ اس طرح کی چیزیں ہمیں یاد رہتی ہیں, ہم چیرش کرتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. اس کی بنسبت میری ہمیشہ ایک خواہش ہوتی تھی کہ ہم پاکستان کبھی اس طرح میچ کھیلے کہ اگلی ٹیم کو نا 10-20-30 رنز پہ نکال دے, یہ 40-50 رنز پہ. تو ایک میچ مجھے کچھ یاد پڑ رہا ہے کہ پاکستان نیوزی لینڈ کے خلاف کھیل رہا تھا, اور آئی بیٹ کہ آپ میں سے کسی کو وہ میچ یاد بھی نہیں ہوگا. تو اس میں کیا ہوا تھا کہ عبدالرزاق نے میرا حل پہلے اوور میں 1-2 پلیئر آؤٹ کر لیے تھے, کچھ دوسرے اوور کے تیسرے اوور میں کچھ 4-5 پلیئرز ان کے آؤٹ ہو گئے تھے, 5ویں اوور میں کچھ 6-7 پلیئر آؤٹ ہو گئے تھے, اور ان کے کچھ 17 رنز تھے. تو 6-7ویں اوور میں میرا خیال ہے 22 رنز تھے, اور اوور آل میرا خیال ہے شاید میچ کوئی 60-70 رنز پہ چلا گیا تھا, لیکن آل ٹیم نیوزی لینڈ کی آؤٹ ہو گئی. اور دس از دا ڈریم اسٹاپ دیٹ somebody would like. لیکن آپ کو یاد نہیں ہے وہ میچ, ہے کسی کو یاد اس طرح کے میچز؟ کیونکہ اس میں وہ مزہ نہیں ہے. زندگی کا مزہ ہے محنت کرنا, ایفرٹس کرنا, ٹف ٹائم سے گزرنا, پھر جا کے کامیابی حاصل کرنا. فلمیں بھی اسی کانسیپٹ پہ بنتی ہیں, ہیرو ہوتا ہے, بہت امیر ہوتا ہے, غریب ہو جاتا ہے, پھر محنت کرتا ہے, محنت کر کے پھر بڑا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ تو ایک پرفیکٹ اگزامپل ہے کہ کس طرح ایک عرب کے سردار ہیں, کتنا مشکل ٹف ٹائم میں چلے گئے ہیں, اور پھر کس طرح واپس اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو دوبارہ کنٹرول دیتے ہیں اپنے دشمن. سو یہ ہمارے اندر ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ ڈیلے نہ ہو چیز. دوسرا ہے جی انسرٹینٹی, کہ لوگ انسرٹینٹی کہتے ہیں یار آج ہے تو کیا پتہ ہفتے بعد یا مہینے بعد یا یہ میرا باس چینج ہو جائے, کیا پتہ میری نوکری رہتی ہے یا نہیں رہتی. انسرٹینٹی بھی بہت اہم رول کرتا ہے, جس کی وجہ سے ہم ٹیمپٹیڈ ہوتے ہیں امیجیٹ گریٹیفیکیشن کی طرف. پھر ایک ایج ہوتی ہے, ایج کے ینگ ایج میں بھی بچے بہت زیادہ چاہتے ہیں ہمیں سراہا جائے, پسند کیا جائے, ہمیں پروموٹ کیا جائے. لیکن جب بندے تھوڑے سے لیٹر ایج میں چلے جاتے ہیں, 50s میں کراس کر لیتے ہیں, 55-60, تو پھر ان کے اندر ایک اسٹیبلٹی آ جاتی ہے, انہیں کلیئرٹی ہو جاتی ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں. تو وہاں پہ اتنی امیجیٹ گریٹیفیکیشن کے چانسز نہیں ہیں جتنا ینگ بچہ چاہتا ہے. اور اس وجہ سے یہ ایک اچھا ویپن کے طور پہ, ایک اچھا موٹیویشنل ٹیکنیک کے طور پہ بھی یوز کیا جا سکتا ہے کہ اگر ہم ٹیم پلیئرز میں ہیں, ہمارے کارپوریٹ ورلڈ کے اندر ہمارے جو باسز ہیں, اگر وہ ینگ بچوں کو ایک دم اپریشیٹ کریں, ان کو اکنالج کریں, ان کو سب کے سامنے لے کے آئیں, تو وہ اچھے رزلٹس لے سکتے ہیں. تو ایج جو ہے یہ بھی بہت. پھر امیجینیشن بعض دفعہ کہ بعض بچے جو ہیں, یہ تو سارا کچھ تو ہمارے دماغ میں ہوتا ہے. تو وہ جس طرح واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں کہ ہر خطرہ خطرناک نہیں ہوتا, ہر سانپ ڈستا نہیں ہے. تو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ ہم نے دماغ میں ہی سوچا ہوتا ہے کہ یار خدا نخواستہ باس چلا گیا یا میری نوکری چلی گئی, تو پھر وہ زیادہ پرفارمنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس دن میں ایک دوست کے پاس بیٹھا ہوا تھا, اس کی ایک سبارڈینیٹ آ کے رو رہی تھی, کہہ رہی تھی کہ جی میں یہ ہو گیا, فلانے میرے ساتھ ضد کرتے ہیں. تو بعد میں ہم نے ڈسکس کیا, تو ایکچولی اس کے ٹارگیٹس نہیں پورے ہو رہے تھے, تو اس نے انسٹیڈ کہ وہ ٹارگیٹس کو اچیو کرے تو ان لوگوں پہ الزام لگانا شروع کیا. تو وہ جو امیجینیشن کر رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہو جائے گا, یہ فیوچر کیا ہے یا میرا مستقبل, اس میں بھی ہم زیادہ تر کوشش کرتے ہیں کہ میری کوئی رزلٹس نہیں آ رہے ہیں. تو انسان جب دیکھ رہا ہے کہ رزلٹس نہیں آ رہے ہیں یا میں پروگریس نہیں کر رہا, تو وہ محنت کرنا چھوڑ دیتا. محنت کبھی نہ چھوڑیں, اپنے آپ کو ایفرٹس کرتے رہیں. اس طرح کوگنیٹو کیپیسٹی بھی ہوتی ہے. بعض لوگ وہ اس طرح چیزوں کو سوچ نہیں سکتے, یا ان چیزوں کو صحیح سمجھ نہیں سکتے, یا ان کانٹیکسٹ کو نہیں سمجھ سکتے. تو وہ جب ان کے اندر کوگنیٹو ایبیلٹی نہیں ہوگی چیزوں کو, تو وہ چیزوں کو نیگیٹو لے لیں گے. لیکن بعض لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ جو ساری جو چیز ہے یہ ایک بڑی پکچر کا ایک چھوٹا حصہ ہے, میں آج جو ایفرٹس کر رہا ہوں تو ایک اللہ کا نظام بھی چل رہا ہے, تو آپ کی محنت جو ہے کبھی رائے گا نہیں جاتی. بڑے نظام کے اندر آپ کی چیزیں چھپتی نہیں ہیں. میں نے ایک آرگنائزیشن کو جوائن کیا تھا, اور میں نے 15 مئی 2001 کو جوائن کیا تھا, اور تقریباً 5-6 جون کو جا کے نا ہمارا آڈٹ چل رہا تھا. تو اس بندے نے میرے اوپر سارا کام میرے اوپر ڈال دیا, اور میں لیتا رہا ہوں کام, میں کرتا رہا ہوں. تو وہ جب آڈیٹرز آئے ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ لڑکے نے کب جوائن کیا؟ انہوں نے کہا جی اس نے تو 15 دن پہلے جوائن کیا. تو انہوں نے کہا یار اس نے سارا کام ٹیک اوور کر لیا, یہ ایڈوانسز بھی دیکھ رہا ہے, یہ ایکروولز بھی دیکھ رہا ہے, یہ لونز بھی دیکھ رہا ہے, یہ ڈیلی ایکسپینسز بھی دیکھ رہا ہے, یہ پیٹی کیش بھی دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے, یہ بکس بھی مینٹین کر رہا ہے, فلانا بھی کر رہا ہے, واچرنگ بھی کر رہا ہے, سارا. کیا ان کو کیسے پتہ چلا؟ ان کو ایسے پتہ چلا کہ آپ کی رائٹنگ ہے, ہر چیز پہ آپ کے فنگر پرنٹس ہیں. اور
جب آپ محنت کرتے ہیں تو آپ کی محنت کو کوئی نہیں چھپاتا، اللہ سبحانہ تعالیٰ سامنے کر دیتا ہے، ہائی لائٹ کر دیتا ہے، اور وہ بندہ بڑا پریشان ہو گیا کہ کیونکہ وہ لٹرلی سائن کرنے کے علاوہ کوئی کام نہیں کر رہا تھا، اور 15 دنوں میں نے اس کو ریپلیس کر لیا تھا۔ تو یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ان چیزوں کو نہ سوچا کریں کہ آپ کو بہت زیادہ کام دیا جا رہا ہے اور میں ایک نالج نہیں ہوں۔ بعض دفعہ ینگ بچوں کی تھوڑی سی ایڈوائس ہے کہ اکثر دیکھیں کہ انہی کی نام لیا جاتا ہے، فلاں کو بلا لیں، فلاں کو بلا لیں، فلاں کو۔ تو میں خود جب بینک میں تھا تو مجھے بڑا تکلیف ہوتی تھی کہ یار صرف افضال ہی ہے یہاں پہ۔ بعد میں مجھے یہ سمجھا ہوں کہ افضال جو کام کر رہا ہے اس وجہ سے یہ ایک اکنالجمنٹ ہے۔ ایز اے کلچر ہم لوگ پاکستانی جو ہے نا، ہم تعریف نہیں کرتے ہیں، تو اس وجہ سے بچے خفا نہیں ہونا۔ زیادہ تر لوگ آپ کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہوں گے، زیادہ تر لوگ آپ سے کہیں گے آپ بیوقوف ہیں، آپ گدھے بنے ہوئے ہیں، آپ کو سب مس یوز کر رہے ہیں، لیکن ان ریالٹی ہوتا نہیں ہے۔ آپ اپنی ایک جگہ بنا رہے ہوتے ہیں، محنت کر رہے ہوتے ہیں۔ پاورٹی جو ہے، غربت، یہ بھی بہت بڑا ایک ڈر ہے، اور بے شک یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ غربت سے پناہ مانگو، بے شک یہ کفر کی طرف لے کے چلی جاتی ہے انسان کو۔ تو اس کا ڈر جو ہے، اور پھر پہلے زمانوں میں اس طرح بھی ہوا ہے کہ آپ دیکھیں 1970s میں ہمارے ہاں قحط سالیاں جو بھی آئی ہیں، اس کے بعد پاکستان میں جو کوٹا کے ساتھ گندم دی جاتی تھی، اور اس کے ساتھ بہت زیادہ ہمارے بزرگوں نے غربت دیکھی ہے۔ تو وہ غربت بھی ایک طرف ہوتی ہے جو آپ کو ڈر کرتی ہے۔ بعض دفعہ امپلسونیس ہے کہ انسان جو ہے اچانک اس کے اندر ایک خوشی، ایک وہ کود پڑتی ہے، ایک غم کود پڑتا ہے، یا اس طرح کے پرابلمز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ایموشنل ریگولیشن جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ یہ بھی امیجیٹ گریٹیفیکیشن کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ آپ اپنے ایک ایموشنز کو کنٹرول کرنا سیکھیں، اور اسپیشلی وہ جو کہا جاتا ہے نا کہ کبھی بھی غصے میں کوئی فیصلہ نہ کریں، اور کبھی بھی خوشی میں کسی کے ساتھ کوئی وعدہ نہ کریں، کیونکہ جب یہ آپ ایموشنلی ہوں گے تو آپ کچھ نہ کچھ غلط کر رہے ہوں گے۔ تو اپنے ایموشنز کو اپنے کنٹرول میں رکھیں، اپنے موڈز کو اپنے کنٹرول میں رکھیں۔ موڈ سوئنگز بھی ہوتے ہیں، جب بندے بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک غلط چیز کی طرف کمٹمنٹ کر لیتے ہیں، اور بعض دفعہ ہم اینٹیسپیشن کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں یار یہ دیکھو میرا تو آگے فیوچر ہی نہیں ہے، یہ باس بڑا سخت ہے، یہ فلانا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ اللہ تعالیٰ کے ڈیوائن جو پلان ہے، جو اللہ تعالیٰ کا الہامی پلان ہے، وہ کس طرح چیزوں کو چینج کرتے ہیں، اور آپ حیران ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں اچھا یار میں نے تو کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں اس لیڈر سے، اس باس کو، میں ادھر ہی آفیسر ہوں، میں ادھر اسسٹنٹ مینیجر بنوں گا، اور اچانک اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو ایک دوسری برانچ میں ٹرانسفر کر لیتے ہیں، وہاں پہ باس بہت اچھا، اور دنوں کے اندر آپ ترقی کر کے اوپر چلے جاتے ہیں، یا پھر آپ کو اچانک ایک اچھی سی جاب آفر آ جاتی ہے، اس سے ڈبل سیلری کے اوپر چلے جاتے ہیں، پرکس بڑے اچھے ہو جاتے ہیں، اور جس ٹف انوائرمنٹ کے اندر جو آپ نے سیکھا ہے وہاں پہ جا کے آپ لیڈر ہو گئے ہیں، بندے بھی آپ کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ کو پسند کر رہے ہیں۔ تو ہم اینٹیسپیشن اپنے لمیٹڈ سرکمسٹانسز میں انسان اپنی سوچ کے مطابق سوچ رہا ہوتا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا کینوس جو ہے بہت بڑا ہے۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بہت بڑی ایک دنیا کو، کائناتوں کو رن کر رہے ہیں، تو وہ اس طرح کے سبب نکال دیتے ہیں ہمارے لیے کہ جو ہم اینٹیسپیٹ نہیں کر سکتے۔ سو جب آپ ہیومنلی اینٹیسپیٹ کریں گے تو مایوسی آ جاتی ہے، اور مایوسی آپ کو پتہ ہے کہ یہ شیطان کا بہت بڑا ہتھیار ہے۔ بیسیکلی اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ انسان مایوس ہوں، جب وہ مایوس ہوں گے تو وہ تھوڑا سا کفر کی طرف چلے جائیں گے، پھر وہ سوچیں گے دیکھو میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، دیکھو میرے پاس گاڑی بھی نہیں ہے، چلو میرے پاس گاڑی ہے، میرے پاس تو پرانی گاڑی ہے، خراب ہو جاتی ہے، فلاں کے پاس دیکھو کتنی ہے۔ تو جب وہ آپ کفر کی طرف چلے جائیں گے تو پھر الٹیمیٹلی اس کا ہتھیار جو ہے وہ شرک ہے، کہ انسان کو لے جائے کہ چھوڑو یار فائدہ ہی نہیں ہے اس ریلیجن کا۔ تو ہمیشہ آپٹیمسٹک رہیں بچے، اور ہمیشہ پازیٹیو رہیں، اور کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں یہ جو محنت کر رہا ہوں اس کا رزلٹ ہفتے بعد آئے گا، مہینے بعد آئے گا، سال بعد آئے گا۔ یہ اس کے لیے کافی سال لگ سکتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ جب چاہیں گے تو آپ کا ایک نام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ دین کے لیے آپ کی خواہش ہوگی کہ میں اس طرح کا کام کروں جو اسلام کے لیے، پاکستان کے لیے، دنیا کے لیے، لوگوں کے لیے مفید ہوگا، تو لازمی بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اچھا ریوارڈ دیں گے۔ اگر آپ کو ریوارڈ اس دنیا میں اچھا نہیں ملے گا تو لازمی بات ہے کہ آخرت والی زندگی جو ہے اس سے کی گنا بہتر ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں تو سب سے زیادہ ایڈوانٹیج یہی ہے کہ ادھر دنیا میں جو ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے، کئی دفعہ سے آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ کھلی زیادتی آپ کے ساتھ کرے گا، تو ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اچھا اجر دیں گے،
اور آخرت میں جو ہے اس کا کئی گنا زیادہ ہے۔ تو ایک تو وہ ٹیمپریری موڈ ہے جب وہ زیادتی کر رہا ہے، اس کا بھی اجر آپ کا لکھا جا رہا ہے، آپ صبر کر رہے ہیں اس کا بھی اجر لکھا جا رہا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ ایک خاص ٹائم کے بعد وہ آپ کے لیے وہ دنیا منور کر لیں گے۔ یہ لازمی بات ذہن میں رکھیں کہ جس طرح کسی بادشاہ نے اپنے وزیر سے کہا کہ تم میری انگوٹھی پہ ایسی چیز لکھو کہ اگر میں خوش ہوں تو میں غمزدہ ہو جاؤں، اگر میں غمزدہ ہوں تو میں خوش ہو جاؤں، تو وہ انگوٹھی لے کے گیا اور اس انگوٹھی کے اوپر اس نے لکھا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ تو واقعی ایسی بات ہے کہ اگر آپ کے پاس بہت مال و دولت، ثروت ہے، نوکر چاکر، آگے پیچھے لوگ سننے والے، خوبصورت حسین، آپ جو بھی ہیں، عقل مند، ذہین، ٹھیک ہے، دنیا آپ کے سے مشورے کر رہی ہے اور آپ کے مشورے سے لوگ 2 کروڑوں روپے بچا رہے ہیں، تو بھائی جان یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ اور اگر یہ بھی ہے کہ اگر آپ ایک وقت کی روٹی کھا رہے ہیں، 2 وقت آپ کو روٹی کھانے کے لیے نہیں مل رہی، اور آپ بہت افلاس کے ساتھ، بہت تنگ دستی کے ساتھ اپنا ٹائم گزار رہے ہیں، تو اگر آپ اس ٹائم میں سے گزر رہے ہیں تو پھر بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ وقت بھی آپ کا گزر جائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی بھی کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں ڈالتے جتنا وہ اٹھا نہ سکے۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔ اپنے اگر اس کے اوپر امیجیٹ گریٹیفیکیشن کے اوپر اپنے جو کمنٹس ہیں وہ لازمی میرے ساتھ شیئر کریں، اور دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم۔